أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا حتى زرتم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں كلا سوف تعلمون دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا ثم كلا سوف تعلمون پھر دیکھو تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا كلا لو تعلمون علم اليقين دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے لترون الجحيم تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے ثم لترونها عين اليقين اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی الہاکم التکاثر، مال و دولت اور اعمال۔ ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت، اس کے پا لینے کی کوشش نے تمہیں آخرت کی طلب اور نیک کاموں سے بے پرواہ کر دیا۔ تم اسی دنیا کی ادھیڑ بن میں رہے کہ اچانک موت آ گئی اور تم قبروں میں پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اطاعت پروردگار سے تم نے دنیا کی جستجو میں پھنس کر بے رغبتی کر لی اور مرتے دم تک غفلت برتی۔ ابن ابی حاتم حسن بصری فرماتے ہیں، مال اور اولاد کی زیادتی کی ہوس میں موت کا خیال پرے پھینک دیا۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی اگر ابن آدم کے پاس ایک جنگل بھر کر سونا ہو، اسے قرآن کی آیت ہی سمجھتے رہے، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر نازل ہوئی۔ مسند احمد میں ہے، حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب آیا تو آپ اس آیت کو پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ تیرا مال سرفوہ ہے جسے تو نے کھا کر فنا کر دیا، یا پہن کر پھاڑ دیا، یا صدقہ دے کر باقی رکھ لیا۔ صحیح مسلم شریف میں اتنا اور زیادہ ہے کہ اس کے سوا جو کچھ ہے اسے تو لوگوں کے لیے چھوڑ چھاڑ کر چل دے گا۔ بخاری کی حدیث میں ہے، میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں جن میں سے 2 تو پلٹ آتی ہیں، صرف ایک ساتھ رہ جاتی ہے، گھر والے، مال اور اعمال۔ اہل و مال لوٹ آئے، عمل ساتھ رہ گئے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں، لالچ اور امنگ۔ حضرت صحاق نے ایک شخص کے ہاتھ میں 1 درہم دیکھ کر پوچھا، یہ درہم کس کا ہے؟ اس نے کہا، میرا۔ فرمایا، تیرا تو اس وقت ہوگا کہ کسی نیک کام میں تو خرچ کر دے، یا بطور شکر رب کے خرچ کرے۔
حضرت احنف نے اس واقعہ کو بیان کر کے پھر یہ شعر پڑھا، یعنی جب تک تو مال کے لیے بیٹھا ہے تو مال کی ملکیت ہے، ہاں جب اسے خرچ کر دے گا اس وقت مال تیری ملکیت میں ہو جائے گا۔ ابن بریرہ فرماتے ہیں بنو حارثہ اور بنو حارث انصار کے قبیلے والے اپنے میں سے ایسوں کو پیش کرتے تھے جب زندوں کے ساتھ یہ فخر و مباحات کر چکے تو کہنے لگے آؤ قبرستان میں چلیں، وہاں جا کر اپنے اپنے مردوں کی قبروں کی طرف اشارے کر کے کہنے لگے بتاؤ اس جیسا بھی تم میں کوئی گزرا ہے؟ وہ انہیں اپنے مردوں کے ساتھ الزام دینے لگے۔ اس پر یہ دونوں ابتدائی آیتیں اتریں کہ تم فخر و مباحات کرتے ہوئے قبرستان میں پہنچ گئے اور اپنے اپنے مردوں پر بھی فخر و غرور کرنے لگے۔ چاہیے تھا کہ یہاں آ کر عبرت حاصل کرتے، اپنا مرنا اور سڑنا گلنا یاد کرتے۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی زیادتی اور اپنی کثرت پر گھمنڈ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایک ہو کر قبروں میں پہنچ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ بہتات کی چاہت نے غفلت میں ہی رکھا یہاں تک کہ مر گئے اور قبروں میں دفن ہو گئے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اعرابی کی بیمار پرسی کو گئے اور حسب عادت فرمایا کوئی ڈر خوف نہیں، انشاءاللہ گناہوں سے پاکیزگی حاصل ہوگی۔ تو اس نے کہا آپ اسے خوب پاک بتلا رہے ہیں، یہ تو وہ بخار ہے جو بوڑھے بڑوں پر جوش مارتا ہے اور قبروں تک پہنچا کر رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر یوں ہی صحیح۔ اس حدیث میں بھی لفظ تنزیرہ القبور ہے اور یہاں قرآن میں بھی زرتم المقابر ہے، پس معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مر کر قبر میں دفن ہونا ہی ہے۔ ترمذی میں ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب تک یہ آیت نہ اتری ہم عذاب قبر کے بارے میں شک میں ہی رہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس آیت کی تلاوت کی، پھر کچھ دیر سوچ کر فرمانے لگے میمون قبروں کا دیکھنا تو صرف بطور زیارت ہے اور ہر زیارت کرنے والا اپنی جگہ لوٹ جاتا ہے، یعنی خواہ جنت کی طرف خواہ دوزخ کی طرف۔ ایک اعرابی نے بھی ایک شخص کی زبانی ان دونوں آیتوں کی تلاوت سن کر یہی فرمایا تھا کہ اصل مقام اور ہی ہے۔ پھر اللہ تعالی دھمکاتے ہوئے دو مرتبہ فرماتا ہے کہ حقیقت حال کا علم تمہیں ابھی ہو جائے گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے مراد کفار ہیں، دوبارہ مومن مراد ہیں۔ پھر فرماتا ہے
کہ اگر تم علم یقینی کے ساتھ اسے معلوم کر لیتے، یعنی اگر ایسا ہوتا تو تم غفلت میں نہ پڑتے اور مرتے دم تک اپنی آخری منزل آخرت سے غافل نہ رہتے۔ پھر جس چیز سے پہلے دھمکایا تھا اسی کا بیان کر رہا ہے کہ تم جہنم کو ان آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس کی ایک ہی جنبش کے ساتھ اور تو اور انبیاء علیہم السلام بھی ہیبت و خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اس کی عظمت اور دہشت ہر دل پر چھائی ہوئی ہوگی، جیسے کہ بہت سی احادیث میں باہ تفصیل مروی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس دن تم سے نعمتوں کی باز پرس ہوگی، صحت، امن، رزق وغیرہ تمام نعمتوں کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کا شکر کہاں تک ادا کیا۔ ابن ابی حاتم کی ایک غریب حدیث میں ہے کہ ٹھیک دوپہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے چلے، دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسجد میں آ رہے تھے۔ پوچھا کہ اس وقت کیسے نکلے ہو؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز نے آپ کو نکالا ہے اسی نے مجھے بھی نکالا ہے۔ اتنے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ ان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال کیا اور آپ نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بزرگوں سے باتیں کرنی شروع کی۔ پھر فرمایا کہ اگر ہمت ہو تو اس باغ تک چلے چلو، کھانا پینا مل ہی جائے گا اور سائے دار جگہ بھی۔ ہم نے کہا بہت اچھا، بس آپ ہمیں لے کر ابو ہیثم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ کے دروازہ پر آئے۔ آپ نے سلام کیا اور اجازت چاہی۔ ام ہیثم انصاریہ دروازے کے پیچھے ہی کھڑی تھیں، سن رہی تھیں، لیکن اونچی آواز سے جواب نہیں دیا، اور اس لالچ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زیادہ سلامی کی دعا کریں اور کئی مرتبہ آپ کا سلام سنیں۔ جب 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کر چکے اور کوئی جواب نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس چل دیے۔ اب تو حضرت ابو ہیثم کی بیوی صاحبہ دوڑیں اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی آواز سن رہی تھی، لیکن میرا ارادہ تھا کہ اللہ کرے آپ کئی مرتبہ سلام کریں، اس لیے میں نے اپنی آواز آپ کو نہ سنائی۔ آپ آئیے، تشریف لے چلیے۔ آپ نے ان کے اس فعل کو اچھی نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا کہ خود ابو ہیثم کہاں ہیں؟ مائی صاحبہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہ بھی یہیں قریب ہی پانی لینے گئے ہیں، آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ آتے ہی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ میں رونق افروز ہوئے، اتنے میں ہی حضرت ابو ہیثم بھی آ گئے، بے حد خوش ہوئے، آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو سکون نصیب ہوا، اور جلدی جلدی ایک کھجور کے درخت پر چڑھ گئے اور اچھے اچھے خوشے اتار اتار کر دینے لگے، یہاں تک کہ خود آپ نے روک دیا۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گدلی اور تر اور بالکل پکی، اور جس طرح کی چاہیں تناول فرمائیں۔ جب کھجوریں کھا چکے تو میٹھا پانی لائے، جسے پیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے ہاں پوچھے جاؤ گے۔ ابن جریر کی اسی حدیث میں ہے کہ ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور پوچھا کہ یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ دونوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوک کے مارے گھر سے نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا، اس اللہ کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں بھی اسی وجہ سے اس وقت نکلا ہوں، اب آپ انہیں لے کر چلے۔ اور ایک انصاری کے گھر آئے، ان کی بیوی صاحبہ مل گئیں، پوچھا کہ تمہارے میاں کہاں گئے ہیں؟ کہا، گھر کے لیے میٹھا پانی لانے گئے ہیں۔ اتنے میں تو وہ مشک اٹھائے ہوئے آ ہی گئے، خوش ہو گئے اور کہنے لگے، مجھ جیسا خوش قسمت آج کوئی بھی نہیں جس کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ مشک تو لٹکا دی اور خود جا کر کھجوروں کے تازہ تازہ خوشے لے آئے۔ آپ نے فرمایا، چن کر الگ کر کے لاتے تو جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے چاہا کہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق اپنی پسند سے چن لیں اور نوش فرمائیں۔ پھر چھری ہاتھ میں اٹھائی کہ کوئی جانور ذبح کر کے گوشت پکائیں، تو آپ نے فرمایا، دیکھو، دودھ دینے والے جانور ذبح نہ کرنا۔ چنانچہ انہوں نے ذبیحہ کیا، آپ نے وہیں کھانا کیا۔ پھر فرمانے لگے، دیکھو، بھوکے گھر سے نکلے اور پیٹ بھرے جا رہے ہیں، یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو عصیب کا بیان ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نکلا، پھر حضور ابو بکر کو بلایا، پھر حضرت عمر کو بلایا، پھر کسی انصاری کے باغ میں گئے اور اس سے فرمایا، لاؤ بھائی، کھانے کو دو۔ وہ انگور کے خوشے اٹھا لائے اور آپ کے سامنے رکھ دیے۔ آپ نے
اور آپ کے ساتھیوں نے کھائے۔ پھر فرمایا ٹھنڈا پانی پلواؤ، وہ لائے، آپ نے پیا۔ پھر فرمانے لگے قیامت کے دن اس سے باز پرس ہوگی۔ حضرت عمر نے وہ خوشاہ اٹھا کر زمین پر دے مارا اور کہنے لگے اس کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں پرسش ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہاں، صرف 3 چیزوں کو تو پرسش نہیں، پردہ پوشی کے لائق کپڑا، بھوک روکنے کے قابل ٹکڑا، اور سردی گرمی میں سر چھپانے کے لیے مکان۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنائی تو صحابہ کہنے لگے ہم سے کس نعمت پر سوال ہوگا؟ کھجوریں کھا رہے ہیں اور پانی پی رہے ہیں، تلواریں گردنوں میں لٹک رہی ہیں اور دشمن سر پر کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ان قریب نعمتیں آ جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور نہائے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تو آپ خوش و خرم نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر لوگ تونگری کا ذکر کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اس کے لیے تونگری کوئی بری چیز نہیں، اور یاد رکھو متقی شخص کے لیے صحت تونگری سے بھی اچھی ہے، اور خوش نفسی بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مسند احمد، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے۔ ترمذی شریف میں ہے نعمتوں کے سوال میں قیامت والے دن سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کہ ہم نے تجھے صحت نہیں دی تھی اور ٹھنڈے پانی سے تجھے آسودہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ اس آیت ثم لتسألن کو سنا کر صحابہ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو جو کی روٹی اور وہ بھی آدھا پیٹ کھا رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ کیا تم پیر بچانے کے لیے جوتیاں نہیں پہنتے؟ کیا تم ٹھنڈے پانی نہیں پیتے؟ یہی قابل پرسش نعمتیں ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ امن اور صحت کے بارے میں سوال ہوگا، پیٹ بھر کھانے، ٹھنڈے پانی، سائے دار گھروں، میٹھی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا، شہد پینے، لذتیں حاصل کرنے، صبح و شام کے کھانے اور میدے کی روٹی وغیرہ، غرض ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بدن کی صحت، کانوں اور آنکھوں کی صحت کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان طاقتوں سے کیا کیا کام کیے، جیسے قرآن کریم میں ہے
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہر شخص سے اس کے کان، اس کی آنکھ اور اس کے دل کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی۔ لوگ بہت ہی غفلت برت رہے ہیں۔ صحت اور فراغت یعنی نہ تو ان کا پورا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو جانتے ہیں، نہ انہیں اللہ کی مرضی کے مطابق صرف کرتے ہیں۔ بازار میں ہے تہبند کے سوا، سائے دار دیواروں کے سوا اور روٹی کے ٹکڑے کے سوال، ہر چیز کا قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ مسند احمد کی مرفوع حدیث میں ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن کہے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کرایا، عورتیں تیرے نکاح میں دیں، تجھے مہلت دی کہ تو ہنسی خوشی آرام و راحت سے زندگی گزارے۔ اب بتا کہ اس کا شکریہ کہاں ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ تکاثر کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمدللہ